کیا قرآن مجید کی نفس تلاوت ہی کافی ہے یا پھر اس کے معنی، مفاہیم وغیرہ کا سمجھنا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے؟ ندیم ارشاد فرام حیدرآباد۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے تو بس یہی سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب تلاوت ہے، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، فلاں نماز کے بعد سورہ فلاں صورت پڑھو، بخشش ہو جائے گی، برکتیں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بے شمار فوائد و ثمرات اور اس کے بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ سورہ یاسین کے بھی فضائل ہیں، سورۃ ملک کے بھی فضائل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں اور فوائد و ثمرات بھی ہیں، چاہے اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہاں، یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کو پڑھنا باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو آدمی اس قرآن مجید کی ایک حرف تلاوت کرتا ہے، کتنے جی؟ ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایک نیکی پھر 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے تو پتہ نہیں کتنے حروف ہیں، 2,21,550 حروف ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار حروف ہیں، بے شمار آیات مبارکہ ہیں، اور بے شمار اس کی تلاوت کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ لیکن سوال اس لیے اہم ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو صرف اور صرف کتاب تلاوت سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ بس بات ختم کرتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ 5 حقوق ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے۔ ان 5 حقوق میں سے اگر کوئی ایک حق بھی ہم سے مس ہو رہا ہے، ایک حق بھی اگر ہم اس کا ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کا ہمارا دعویٰ یہ جھوٹا ہے کہ ہم عامل قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہے نا ہم پیروکار ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ قرآن مجید پر ایمان لانے کا تب پورا ہوگا، اور عامل بالقرآن ہونے کا دعویٰ ہمارا تب پورا ہوگا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے ہم 5 حقوق کو کما حق ادا کریں گے۔ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان رکھنا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ اس کے کسی حرف، کسی زبر، کسی زیر، کسی جزم، کسی نقطے، کسی آیت، کسی رکوع، کسی صورت اور کسی سجدے، کسی منزل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی، لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ عامل بالقرآن، پہلا ہے ایمان بالقرآن، دوسرا ہے عامل بالقرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، تو یہ قرآن مجید کے احکامات کو ماننا یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق یہ ہے کہ تعلیم و قراءت قرآن، کہ قرآن مجید کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ بس آپ نے وہ بچپن سے اور اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں قرآن مجید پڑھا، پوری زندگی اسی طرح اس کو پڑھتے رہیں، نہ تجوید کا پتہ، نہ حروف کی ادائیگی کا پتہ، نہ تلفظ کا پتہ، نہ ہی قرات کا پتہ کہ یہ لفظ میں نے پڑھنا کیسے ہے، زبر اس پر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، نہ زبر زیر کا پتہ، بس پڑھے جا رہے پوری زندگی اس طرح پڑھے جا رہے۔ نہیں، سیکھ کر تعلیم و قراءت قرآن، تعلیم کا مطلب سیکھنا، قراءت کا معنی پڑھنا، یعنی سیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق قرآن مجید فرقان حمید کا فہم بالقرآن ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو سمجھنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے، کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے ہم سے، قرآن مجید ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، قرآن مجید ہمیں کس چیز سے منع کر رہا ہے، قرآن مجید کے اندر کون کون سے احکامات بیان ہوئے ہیں، فہم بالقرآن، قرآن مجید کو سمجھنا۔ اور 5واں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ تبلیغ و اشاعت قرآن،
کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی تبلیغ کرنا اور پھر ان احکامات کی اشاعت کرنا، یعنی قرآن مجید کے ان احکامات کو دنیا کے کونے کونے اور دنیا کے چپے چپے میں پہنچانا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ جب تک یہ 5 حقوق ہم قرآن مجید کے ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک عامل بالقرآن یا ایمان بالقرآن کا ہونے کا اگر ہم دعویٰ کریں گے تو اس دعوے پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔